اقبال کہندا جلیا تے ساری دنیا دے چٹے کٹھے ہو جان نا کافر او تے حضرت بلال جس خاک تے چلے اس خاک دا مقابلہ نہیں کر قیمت یک اسودش صد احمرس ہاں جی فرما کروڑاں ارباں بھی چٹے جمع ہو جان نا تے حضرت بلال دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے آگے جی قطرہ آب وضو کمبرے اے مولا علی دے غلام نا حضرت کمبر ایتھے آ کے اقبال پھر قلم ہی توڑ دیتی کہندا قطرہ آب وضو کمبرے در بہا بر طرز خونے کیسر کہندا حضرت مولا علی دے جڑے غلام حضرت کمبر جڑا وضو کیتا نا اس وضو دا جڑا ایک قطرہ پانی ڈگیا نا کیسر بادشاہ دا خون بھی او دا مقابلہ نہیں کر سکتا جب مولا علی اپنے دور خلافت وچ بیٹھ کے نا مسجد کوفہ سکے ٹکڑے کھا رہے تے اج نبی بندہ آیا انہیں کہا علی نو ملنا ہے آپ نے فرمایا علی تے میں ہاں انہیں کہا حضور جان دیو علی تے تسی نہیں میں تو سنیا انہاں خیبر دا دروازہ کھیڑ کے کھبے ہاتھ تے چک لیا بعد 80 صحابہ انہوں ہلا بھی نہ سکے او تو چھڈو بادشاہ اے سکیاں روٹیاں کھان والا بھی علی ہو سکدا آپ نے فرمایا جلیا علی میں ہی ہاں انہاں کہا پھر او کی ہویا پھر اقبال نے وہ ترجمہ کیتا اور نے کہا اقبال کہندا تیری خواب میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری مولا علی فرمایا جلیا اے جڑی نا اے ساڈی جسمانی طاقت تے خیبر دا قلعے دا دروازہ چکنا وہ ساڈی روحانی طاقت یہ آج تو نئی بات نہیں ہے یہ تو عمر بن عبد ود نے بھی کی کہنے لگا ہے جی کوئی جنت لین والا مولا علی عرض کی تھی حضور میں نے حکم دیو میں اس منڈے کے مقابلے جانا رسول اللہ نے پگڑی بدھی حضرت مولا علی نے سر کے حضور نے بدھی پھر حضور نے تلوار دیتی مولا علی کہا تو جا کے سامنے کھڑے ہو گئے تو کہنے لگا میرے تعلقات سن تھوڑے ابا جی نا میں تو نہیں مارنا چاہتا آپ نے فرمایا میں تو مارنا چاہتا جب وفا رسول اللہ نال سکھی تو پھر وفا وہی ہونی ہے دین وہ یہ جڑا حضور دے گئے وہ حضرت بلال نو بھی وہی سمجھ آیا تے مولا علی نو بھی وہی سمجھ آیا سمجھ آئی نا بات وہ حضرت خالد بن ولید نو بھی وہی سمجھ آیا تے دنیا دے وڈے شاعر کلاب بن ربیعہ وڈے شاعر عرب دے سب تو وڈے شاعر کلمہ جدو پڑھیا نا تے حضرت عمر فرمان لگے یارا شعر تے سناؤ اور کہنے لگے جدو دی سورہ بقرہ پڑھی شعر کہن تے دل نہیں کر اللہ فرمایا ایک شعر میں ضرور کیا کلمہ پڑھن تو بعد باقی میں سورہ بقرہ تو بعد شعر نہیں پڑھیا انہوں نے کہا کی پڑھیا فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی اکتسبت من الاسلام سر بالا اس اللہ دا کتنا ہی شکر ہے کہ اس نے مرن تو پہلے میں نے حضور دی غلامی دے دی لو جی میدان لگ گیا مولا علی آ گئے عمر بن عبد ود گنڈا آ گیا مولا صحابہ کہتے ہیں اینج مولا علی نال لڑے کہ گرد و غبار اتنا اڑیا کہ گرد و غبار مولا علی بھی گم ہو گیا تھے عمر بن عبد ود بھی اور جی اسلام امن کا درس دیتا ہے میں کہا اسلام عمر بن عبد ود کے مقابلے میں علی کو بھی لاتا ہے لو جی کہتے ہیں پھر تلوارہ چلن دی آواز آئی تو سارے صحابہ دے دلو چھوڑے تکبیر سے تھر تھر آتی زمین کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وہ چھنکار تلوارہ دی بند ہو گئی اسی بھائی دل دھڑک رہا ہے خدا جانے کی بننا تو کہتے ہیں اتنی دیر میں پھر مولا علی نے اللہ اکبر دا نعرہ لایا کہتے ہیں مولا علی کہتے ہیں جدو میں مڑیا نہ کر تو غبار جو نکلیا باہر تے سامنے رسول اللہ فرمایا یتحللو فرمایا حضور کے چہرے انور کی تو روشنی اور جاہ و جلال کی تو پہلے ہی کوئی مثال نہیں تھی جب مجھے حضور نے فاتحانہ انداز میں آتے ہوئے دیکھا تو حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا حضور کے دین کا جو کام کرتا ہے حضور اس پر خوش ہوتے ہیں حضور اس پر خوش ہوتے ہیں حضور کا چہرہ انور مزید چمک اٹھتا ہے مولا علی گل کی فرمائی لا تحسبن اللہ حاضل دینہ و نبیہ یا معاشر الاحزاب فرما اللہ کے بارے میں کبھی یہ گمان بھی نہیں کرنا ہرگز یہ گمان نہیں کرنا کہ کبھی اللہ تعالی اپنے دین کو اور اپنے نبی کو بغیر مدد کے چھوڑ دے